میرا خیال ہے کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی خالقیت کا انکار بھی کرے، رازقیت کا انکار بھی کرے اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان بھی رہے. یہ ممکن نہیں ہے. شیعہ سنی کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حیات بھی وہی دیتا ہے اور ممات بھی وہی دیتا ہے. ٹھیک. اب اس کے ساتھ میں ایک بات کرتا ہوں، لوگ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ نبی کریم زندہ کر سکتے ہیں مردہ کو. نبی کریم مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں، مجبور کو مجبوری سے نکال سکتے ہیں، بیچارے کو بیچارگی سے نکال سکتے ہیں، روزی دے سکتے ہیں، جن کو چاہیں ان کو روک سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی تضاد نہیں رکھتا اللہ کی اس ربوبیت اور اللہ کی اس خالقیت اور رزاقیت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے. نبی کریم کو یہ اجازت اللہ نے دی ہے، اسی طرح جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو دی ہے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں بیمار کو شفا دیتا ہوں، میں اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ جو نبی کریم کے بیٹے امام مہدی کے بھی پیروکار ہوں گے. نبی کریم وہ سردار الانبیاء ہیں، سردار انبیاء. لہذا نبی کریم ہے ہی ہے، زندہ ہیں. اسی طرح جس طرح سے قرآن نے شہید کو زندہ کہا ہے، شہید اگر عند اللہ یرزقو، عند اللہ یعنی عند اللہ رزق پاتا ہے تو نبی کریم بھی اس سے زیادہ بہتر طور پر زندہ ہیں. اس لیے ان سے مانگنا ان کو خالق سمجھ کر مانگنا نہیں ہے، اللہ کی مخلوق اور اللہ کا رسول اور واسطہ فیض سمجھ کر مانگنا ہے. اس حوالے سے نہ صرف یہ شرک نہیں ہے، نہ صرف یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ عین اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار ہے اور اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ بھی رسول کریم کی ذات بابرکت.